الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے روزہ رکھا whoever fasts during رمضان ایمان کے ساتھ و احتسابا and اپنے احتساب کرتے ہوئے، یعنی کہ exactly the way one is required to fast، اس طریقے سے رمضان میں جو اس بندے نے روزہ رکھا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہ جو اس سے پہلے اس نے کیے تھے وہ سب کے سب معاف کر دے گا، اللہ forgives all of them۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کوئی رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوا، یعنی کہ تراویح وغیرہ کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، عبادت میں، تو اس کے بھی تمام اس سے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو یعنی روزہ جو رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو رمضان میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، تراویح وغیرہ کی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس کے تمام گناہ اس سے پچھلے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طرح لیلۃ القدر یعنی کہ جو شب قدر کی رات ہوتی ہے رمضان میں، اس میں کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، خاص طور سے اس کی ایک اپنی ایک فضیلت ہے آف کورس جو اپنے مقام پہ آئے گی انشاءاللہ، تو اس کے بھی تمام کے تمام گناہ اس سے پچھلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو obviously اس حدیث میں ایک تو فرسٹ آف آل روزے کا وہ ایک جو ریوارڈ پتہ چلا ہمیں، روزہ خود ان سیلف جو باعث مغفرت ہے، یعنی کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان ریالٹی اگر وہ واقعی ایمان اور احتساب یعنی کہ دا ریکوائرڈ فارمولا کے اوپر اپنا وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کے تمام جو پچھلے گناہ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دیے۔ اور پھر جو رات کو جب اس نے تراویح پڑھی تو ایون اس کے درمیان میں بھی پاسبل تو نہیں ہوگا، بٹ پھر بھی فاسٹنگ سے آنورڈز، افطار کرنے کے بعد سے آنورڈ کوئی گناہ ہوگا بھی تو وہ رات کی تراویح پڑھنے کے باعث آلریڈی اس پہ بھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح شب قدر میں بھی جو رات کھڑا ہوگا، اوبویسلی کسی بندے نے کسی وجہ سے پورا رمضان اتنا اویل نہ کر سکا، رات کی تراویح نہ پڑھ سکا، وہ کم سے کم شب قدر کی رات میں بھی کھڑا ہو کے نماز ادا کرے گا اور اللہ سے صحیح معنی میں رجوع کرے گا، تو اس کی بھی پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اوبویسلی اس میں ایک روزے کی اپنی ایک فضیلت اور اس کا باعث مغفرت ہونا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کس طرح سے صرف ایک روزے کی برکت سے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ وہی اس کی اگزامپل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ لوگوں، میرے وہ بندو، عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، those of you who abuse yourselves، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، don't be disheartened، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، he will forgive all your sins، ایک دم جمع کرے گا، تمام کے تمام اکٹھے کرے گا، اور جیسے ایک بڑی کوئی کمپیوٹر کی فائل ہوتی ہے، کوئی بڑی گیگا بائٹس اور ٹیرا بائٹس اور پتہ نہیں ہیکٹرا بائٹس اور واٹ ایور ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف بائٹس کی ایک فائل ہوگی، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کی کسی کی، تو وہ اسے ایک کلک پر ڈیلیٹ کا بٹن دبے گا، سب معاف ہو جائیں گے۔ اور یہی وہ رمضان میں اس کی بہترین مثال ہے جو اس حدیث میں ہمیں پتہ چلی۔ اور یہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جو شخص اللہ سے مغفرت کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کی مغفرت ہوگی، لیکن روزہ خاص طور سے کتنا ایزی بینیفٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ہاتھ میں دے دیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنے تمام گناہ معاف کروا سکتا ہے پچھلے۔ اور یہی اس کی ایک دوسری اگزامپل جو ہے، ایک دوسری روایت میں آتا ہے، لو بلغت الذنوب کا عنان السماء، کہ کوئی مسلمان ہے اور وہ گنہگار مسلمان ہے، وہ گناہ کرے ایک کے بعد ایک کرتا جائے اور پوری زمین بھر دے، ساتوں آسمان بھر دے، آسمانوں کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، عنان السماء غفرت لک لا ابالی،
میں تمام کے تمام معاف کر دوں گا. ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبے گا, سب اریز ہو جائے گا پچھلا, اور لا ابالی, اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. اور یہ روزہ آبویسلی اس روزے کی برکت سے ہی ہوگا. اور اس روزے کے ساتھ خاص طور سے ایمان و احتساباً فرمایا کہ ایمان کے ساتھ بھی ہو اور احتساب کے ساتھ بھی ہو, یعنی کہ بالکل ایک بیلنس طریقے سے بھی روزہ رکھا گیا ہو. ایسے نہیں کہ کسی بندے نے روزہ رکھ لیا صرف اس لیے کہ میں روزے دار سے ہوں اور میں پورا دن سو رہا ہوں, اور یا پھر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں, کاروبار میں 2 نمبری کر رہا ہوں, سود کھا رہا ہوں معاشرت میں, یا جو بھی ہے حقوق العباد وہ پورے ہی نہیں کر رہا ہوں, ڈنڈی مار رہا ہوں, لیکن میں روزے دار ہوں تو میری مغفرت ہو جائے گی. یہ اس کا مطلب نہیں ہوگا آبویسلی, کاز جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص بھی روزے رکھتے ہوئے باطل کلام, یعنی کہ جو ان اپروپریٹ بیہیویئر باتیں ہیں, یا غلط گالی گلوچ کر رہا ہے, ابیوسف اپنی پاور کو ابیوز کر رہا ہے, یا جو بھی باطل کام کر رہا ہے تو اسے اگر وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تو پھر اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو روزہ اس کے تمام گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کے لیے یہ رات کی تراویح پورے کے پورے جو کچھ اس نے پیچھے کیا تمام کے گناہ اس کے معاف ہو سکتے ہیں. وہ کرتا جائے عنان السما, آسمان کی چھت سے لگا دے. لیکن پھر صحیح ایمان و احتساباً, روزہ ایمان کے ساتھ اللہ پہ یقین ہے, اور ٹرو جیسے اللہ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے بندے, تو وہ بندے جو اللہ کو ماننے والے, اللہ پہ یقین رکھنے والے اور بھروسہ کرنے والے بندے ہیں, ان کے لیے خاص طور سے اللہ نے ایڈریس کرتے ہوئے کہا لا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی, تم آسمان کی چھت سے بے شک گناہ لگا دو, میں ایک ڈیلیٹ کا بٹن دباؤں گا, سب ڈیلیٹ ہو جائے گا. لیکن آف کورس کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے, بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. لا حاجت, اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی بندہ صرف کھانا پینا چھوڑے. روزہ رکھے تو ایمان کے ساتھ رکھے اور احتساب کے ساتھ رکھے. اپنا ہر نفس اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا, اور اس کا جو وعدہ وعید جو اس کا ڈرانا ہے اس کی اکارڈنگلی اس پہ یقین کرتے ہوئے روزہ رکھے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور آبویسلی اگر کوئی صرف بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اور نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا, یا گالی گلوچ کر رہا ہے, ڈنڈی مار رہا ہے کاروبار میں, جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, ایٹسیٹرا جو بھی ہے, تو پھر اس قسم سے اللہ کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. روزہ رکھے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا جب, تو پھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تمام کے تمام گناہ میں اس کے معاف کر دوں گا. تو اسی طرح تراویح کا معاملہ ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, صرف کہیں اپنا سوشلی انٹریکٹ کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے, اور دراصل اس کی نیت ایمان و احتساباً نہیں ہے, اور وہ صرف اپنے ہینگ آؤٹ کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, یا جس بھی واٹ ایور خارجی ریزن کی وجہ سے, اللہ یہ کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کسی ریزن سے پڑھ رہا ہے, تو اس سے اللہ میں محفوظ فرمائے. لیکن جو ایمان اور احتساب سے پڑھ رہا ہے, جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے تمام انشاءاللہ گناہ جو ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.